ډېرو درنو شملورو بهادرو پښتنو قبایلو د مختلفو سیاسي پارټیو رهبرانو د تحریک انصاف ښاغلو ملګرو ناوله خو د اقبال خان او ساجد مومند او د هغو د ټولو انډیوالانو د زړه له کومې شکریا ادا کوم چې دا جرګه یې راغونډه کړله او موږ یې دې جرګې ته راوبللو. عزیزانو، پښتانه هغه خبره ډېر په پام کوي. دا د ډېرو درنو پښتنو جرګه ده. په جذباتي نارو هم کله کله جذبات هم غواړي، خو هغه خبره ساتل بیا غواړي. دلته موږ دې لپاره نه یو راجمع سوي چې چاته ښکنځل وکړو، چاته سپک ووایو. خپله خبره په پاکو ټکو د اسلام په رڼا کې، د انسانیت په رڼا کې، د اقوام متحده د منشور په رڼا کې ږدو او جهان ته هم وایو، پاکستان ته هم وایو چې بدي مه راسره کوه. موږ عزیزانو، نن سبا پارلمنټ کې زموږ تقریرونه هلته لاسنسر شي. نن مولانا صاحب تقریر وکړه، بیا چې پوښتنه وکړه ودغه یې کړه، سنسر اقبال یې نه پرېږدي. نو مولانا صاحب هم ویل، موږ هم دا ویل چې پارلمانونو خپله مقدمه بایللې ده چې په یو ملک کې هر څه په پیسو خرڅېږي، هر څه په پیسو رانیول کېږي. د امریکې یو جج ته چا وویل د ایمل کاسي په کیس کې چې تا داسې ولې کوې؟ دا وایي پاکستانیان د پیسو دپاره مور هم خرڅوي، او دا موږ ثابته کړله. اوس دوی د پاکستان پارلمان یا چې د پاکستان زلمماګان بولي، هغه وایي تاسې به رښتیا نه وایاست، ګزاره به په دروغو کوئ. الله پاک وایي تاسې به درواغ نه وایاست. لعنت الله علی الکاذبین. اوس نو موږ څه کوو؟ یو هغه پاکستان دی، ټینکونه یې دي، پوځونه یې دي، وایي رښتیا بند دي. یو هغه بادار دی چې زموږ د ټولو خالق دی. ورونه ستا ټینکونه دي خدای لري چې څومره ډېرې توپې لري، ور واچو خپل دانې، خپل کارتوس، موږ به رښتیا وایو. رښتیا دا دي چې د پاکستان دغه الیکشن تر ټولو دروغجن او د غلا الیکشن. رښتیا دا دي چې د دې پارلمنټ سیټونه که دا صوبه ده، که بله صوبه ده، که بله صوبه ده بلوچستان کې لږ، دا ټوله واضح اکثریت تحریک انصاف ګټلي. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غواړو 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 امن غواړو. زه عزیزانو خالي دا خبره کوم، دلته ډېر پوهان خلک ناست دي، مشران خلک ناست دي، خاص کر تعلیم یافته ځوانانو ته وایم چې تاسو مهرباني وکړئ انډیپنډنټ ایکټ وګورئ، د ازادۍ ایکټ د پاکستان. د هغه په درېیمه ماده کې که زما یو که اردو کې به ډېرې وکړم، غم مه کوه، اردو مې زما زده ده، غم به مو ډزوو، غم مه کوه، وبکړو انشاءالله. دا راته وایي دا زموږ باندې دغه دی، کوربه دی، د کوربه خبره منل ضروري ده. اچھا سدیه والا خو کیسه دا متل کوي، وایي ولما د کوربه غویای دی. نو ما ته ده وویل چې اردو بالکل جرنلسٹ صاحبان، آپ بھی ہماری یونیورسٹی کے طالب علم مرد و زن سارے مہربانی کر کے آپ پاکستان انڈیپینڈنس ایکٹ پڑھ لیں. مادہ میں بول رہا ہوں کہ تیسرے مادے کا پہلا جز یا دوسرے مادے کا تیسرا جز، اس میں ان علاقوں کا ذکر ہے کہ یہ علاقے پاکستان کی تشکیل کرے گا. اس میں لکھا ہے کہ بنگال، سندھ،
بلوچستان کا پشتون علاقہ جس کو برٹش بلوچستان کہتے تھے، کلال، خاران، مکران، لسبیلا، جل مکسی اس میں شامل نہیں۔ بلوچستان کا پشتون علاقہ NWFP کا وہ علاقہ جو ریفرینڈم کے بعد رہ جائے گا، اور سندھ یہ پاکستان کی تشکیل کرے گا۔ پاکستان انڈیپینڈنٹ ایکٹ میں نہ قبائل کا ذکر ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے، نہ کلات کا اسٹیٹ، مکران کا اسٹیٹ، اس کا اسٹیٹ کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ پھر انڈیپینڈنٹ ایکٹ میں علاقوں کی تعریف کی گئی ہے، یہ ہے۔ مرجان صاحب کو تو انگریزی آتی ہے، ہمارے جرنلسٹ صاحبان بھی، اس میں ٹرائبل ایریاز مرجان خان کے غور نصیب۔ Tribal area means the areas along the frontier of India are in Balochistan, which are not part of British India, or of Burma, or of any Indian state, or of any foreign state. They are free people. Why? چې قبایل معنا دا ده چې دا نه د برما برخه دي، نه د هندوستان برخه دي، نه د بل آزاد ملک برخه دي، دا آزاد خلک دي په خپله۔ د پاکستان د جوړېدو بعد په شپږ څلوېښت کې لارډ ویول، زه خو شپاړس ثانیې کې دا بله مې څه کړه، د پاکستان د جوړېدو بعد لارډ ویول په لنډي کوتل کې 1946 لارډ ویول په لنډي کوتل کې و جرګه ته وایي، ته به دغه ناست یم، فردي به مې، شینواري به مې، لاهوري به مې، نور ملګري به مې، هغه ته دا وایي چې ستاسې شاوخوا چې کوم کار روان دی په هندوستان کې، دا ستاسې د ازادۍ سره هېڅ کار نه لري، تاسې به خپله خبره بیا چې دواړه ملکونه جوړ سو، تاسې به خپله د خبره د هغو سره وکړئ. You are independent people. بل ځای ورته وایي چې زموږ د تګه بعد چې انګریزانو د دې مشرانو د باجوړ پاکستان کې ایجنسي شوه، او زه په پاکستان کې دا نور 5 ایجنسۍ، په هغه کې هغه ورته وایي چې زموږ لاړو، زموږ او ستاسې منځ کې چې کومې معاهدې وې دا سیز ختم شو، ته یې پوه شه، کار مې پوه شو. دا د قبایلو آئیني حیثیت دی، دا د پاکستان آئین دی، مال اخیستی دی. د پاکستان د زاړه آئین 280 مادي، 280 په دې کې صرف 3 مادې قبایلو ته لاګو دي. اوله کې د قبایلو بیان دی، په 256 کې قبایلي علاقې ته تقسیم شوي دي، په 240 کې د قبایلو ذکر. یعنې که موږ پښتون افغان وطن داسې واخلو، نو د قبایلو پورته آزاد افغانستان و، هغه د هېچ چا سره نه و. قبایل نور په هر شي کې آزاد و، په 3 پړي د پښتو ټکی به استعمال کوم، پړی ډېر سخت دی، په 3 پړي د پاکستان سره تړلي وو. دا موږ را تر پېښور، دا موږ د پاکستان برخه، دا د قبایلو آئیني حیثیت دی. دغه اوس سپیکر چې ناست دی، دا اوس سپیکر ایاز دی، دی ستاسو د کوره راوځي، زه یې پېژنم، نایاب دی، اوس مې خفه کړی دی، سلام هم نور سره کوم، ورځم هم دی. دی سهار د کوره راوځي، دا 4 کوله وایي، قل اعوذ یا الکافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. نه ته راته پر دا کلونو باندې قسم واخله چې دا پارلمنټ رښتیا پارلمنټ دی که دروغجن پارلمنټ. دغه سړی راغی، زه پارلمنٹ کې ناست وم، د قبائلو د انضمام خبره چوبی کی، قبائل کے انضمام کی جو بات ہو رہی، میں واپس پشتو پہ آ گیا تھا. یہی آیا اسپیکر تھا اس دن،
قبائل کے انضمام کا ذکر ایجنڈے میں نہیں تھا، ذکر نہیں تھا۔ 2 منٹ میں، صرف 2 منٹ میں، 2 منٹ میں شلوار و فریدو وزیر و مسعود و واش پکشیر دے 2 منٹ میں کہہ دیا کہ بابا آج ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ قبائل پاکستان کا حصہ بن گیا۔ 2 منٹ میں ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اپنے مسئلے عالمی عدالت لے جائیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس قبل چوکلی کرنت گئی زما تشکر وادادا کدا خبر گڑولا زي انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس قسم او قبائل باندې ما سره پنځه کسه چې ورولې په زور نیولي یو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ته موږ ناست وي پرابلم څه دی کیوں آپریشن ضروری کیوں ہے؟ آپریشن کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بدبختی سے پشتون، بلوچستان کا پشتون، قبائلی علاقے کا پشتون، راتا کا پشتون اور خیبر پختونخوا کا پشتون، یہ اگر اکٹھا ہو جائے، ان کی زمین پنجاب کی زمین سے زیادہ ہے، ان کی زمین سندھ کی زمین سے زیادہ ہے، ان کی زمین بلوچ کی زندگی سے زیادہ ہے۔ اور سورہ رحمان میں یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ رحمان میں اللہ پاک نے جتنی بھی نعمتیں بیان کی ہیں وہ آپ کے وطن میں ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کیوں ہمارے لاکھوں افراد محنت مزدوروں کے دبئی کی گرمی میں کام کر رہے ہیں؟ کیوں اس بات کے بہادر بچے کوئٹہ کے کوئلے میں مر رہے ہیں؟ پاکستان میں، موجودہ پاکستان میں پنجابی ہے، سرائکی ہے، پشتون ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، یہ بات واضح ہے، نہ کوئی کسی کا آقا ہے، نہ کوئی کسی کا غلام۔ ہمیں کسی نے فتح نہیں کیا ہے۔ پشتون اپنے وطن پہ آباد ہے، سندھی اپنے وطن پہ آباد ہے، بلوچ اپنے وطن پہ آباد ہے، پنجابی اپنے وطن پہ آباد ہے۔ خدا ان کے وطنوں کو جنت الفردوس بنا دے، ان کو مبارک۔ ہمارا وطن، پشتونخوا وطن، اس کے وسائل پہ قرآن کریم کی روح سے بھی، اقوام متحدہ کی روح سے بھی، پاکستان کے آئین کی روح سے بھی، انسانیت کی روح سے بھی، ان وسائل پہ سب سے پہلا حق ہمارے بچوں کا ہے۔ ہماری بدقسمتی تو نہیں ہے، لیکن اس وقت بدقسمتی ہے۔ ہماری بدقسمتی تو نہیں ہے، جو دنیا کے آپریشن ہمارے وسائل پہ قبضے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ پشتونخوا وطن کے بہت ساری خصوصیات ہیں، زانگڑتیاں بھی لگی۔ اپریل مئی میں پاکستان اور ہندوستان کی تمام شہروں میں آگ اگلتے ہیں، آگ اگلی جاتی ہے، اور یہ وطن، اس وطن میں چرا، مالکن، سوات، دیر، جنوبی پشتونخوا کے پہاڑی علاقے انٹرنیشنل ایئر کنڈیشن علاقے ہیں۔ اگر یہاں امن ہوگا، دنیا جہان گرمیوں سے آپ کے وطن آئے گی، دنیا جہاں کے لوگ گرمی سے بھاگ کے آپ کے وطنوں میں 3 مہینے کے لیے کمرے کرائے پہ لیں گے یا رہیں گے۔ پشتونخوا وطن بدھ مذہب کی بہت بڑی مذہبی قرارگاہ اور مرکز ہے۔ بدھ میں ایک کوریا، بدھزم میں چائنا، بدھزم میں جنوبی کوریا، یہ سب بدھ ہیں۔ اگر یہاں امن ہوگا، جاپان بدھ مذہب کے جو خانقاہیں ہیں آپ کو اربوں ڈالر دے گا۔ قصدن اور آمدن یہاں بدامنی پھیلائی جا رہی ہے۔ صرف بری کی 2 گلیاں، صرف بلی کی 2 گلیوں میں امن ہے، وہاں جا کے گرمی میں رہو۔ فلانا گھوڑا گلی مت جاؤ، پٹھان خطرناک ہے، وہ لوگوں کو گولی مارتا ہے۔ چرا مت جاؤ، افریدی پاگل ہے۔ جنوبی پشتونخوا مت جاؤ، یہ پٹھان پاگل ہے، کوئی پاگل نہیں ہے۔ پشتون انتہائی ملنسار لوگ ہیں۔ ہم اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن غلاموں کی حیثیت سے نہیں، غلاموں کی حیثیت سے نہیں۔ ہم یہاں
پاکستان کے 5ویں حصے کے حصے دار ہوں گے۔ یہاں انگریز کی بادشاہی تھی، چوریاں کم تھی، حالانکہ وہ ہمارا وطن لوٹ رہا تھا، ہمارے وطن کے وسائل، لیکن اس نے ہمیں بہترین یونیورسٹیاں دی، بہترین پولیس سسٹم دیا، بہترین جوڈیشری دی، بہترین عدلیہ کا نظام دیا۔ جب سے پاکستان بنا کم از کم 1000 میل کی ریلوے لائن ہم کھا چکے۔ کالا باغ سے جو ٹرین چلتی تھی، مالاکنڈ کی طرف جو ٹرین چلتی تھی، کوئٹہ اور جوڑ کے درمیان جو چلتی تھی، لنڈی کوتل فلانا، یہ ہم کھا چکے، غائب کر چکے۔ آج حالت یہ ہے، کہتے ہیں پیسے نہیں ہمارے پاس، پیسوں کا راستہ ہم بتاتے ہیں۔ مومند ایجنسی سنگ مرمر سے پاور سے بڑی ایجنسی ہے۔ وزیرستان دنیا جہاں کی سونے سے بڑا وطن ہے۔ خیبر پختونخوا جپسم فلانا فلانا فلانا، آپ یہاں آ کے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ہاتھ جوڑتے خدا کے لیے ہمیں مت چھیڑو، ہمیں مت چھیڑو۔ IMF ورلڈ بینک فلانا، اس سے آپ نے 200 کروڑ روپے یا ارب روپے لے لیے ہیں۔ بتائیں آپ نے وزیرستان میں کتنا خرچ کیا، ان میں سے کرایہ میں کتنا خرچ کیا، بنو میں کتنا خرچ کیا، خٹک علاقے میں کتنا خرچ کیا، کوچہ میں کتنا خرچ کیا۔ آپ کھائیں گے، لائیں گے، اور حساب ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آپ سے یہ مطالبہ کریں کہ IMF کا جو روپیہ آپ نے پشتون وطن میں صرف کیا ہے اس کا میں ذمہ وار ہوں، باقی تم جانو، تمہارا سود جانے۔ اور اگر ہمیں بھائی سمجھتے ہو، ایک ریاست دو دستور، نامنظور نامنظور، ایک ریاست دو دستور، نامنظور نامنظور، ایک ریاست دو دستور، نامنظور ایک ریاست دو دستور، نامنظور، ملک پخپلا خاورا، ملک پخپلا خاورا، ملک پخپلا خاورا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پشتون آپ سے محمد علی جناح، گاندھی فلانا فلانا، ہم نے انگریزوں کو کیوں نکالا؟ ہم نے انگریزوں کو کیوں نکالا؟ کیا ہمیں ان کے آنکھوں سے دشمنی تھی؟ ہمیں ان مذہب سے دشمنی تھی؟ انہوں نے بڑا بہترین سڑکیں ہمیں دی تھی۔ اصل میں ہم اپنے وطن پہ حکمرانی کرنا چاہتے تھے۔ ہم پشتون پاکستان کی حکمرانی میں 5واں حصہ چاہتے ہیں، افواج میں بھی 5واں حصہ، ہر ڈپارٹمنٹ میں 5واں حصہ، ہر خزانے میں 5واں حصہ، ہر زندگی میں 5واں حصہ۔ ہمارے وطن پہ پشتو زبان ہوگی، پنجابی کی اپنی زبان ہوگی، سندھی کی اپنی زبان ہوگی، بلوچ کی اپنی زبان ہوگی۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی محترم زرداری صاحب کہتے تھے پاکستان کپے، بالکل کپے۔ کپنے کا طریقہ ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ آپ صدر صاحب ہیں، پارلیمنٹ کا آپ حصہ ہیں، قومی اسمبلی، سینیٹ اور صدر پاکستان۔ آپ پارلیمنٹ کو لکھیں کہ پشتون علاقے کے معدنیات پہ آئینی طور پہ پہلا حق پشتون بچے کا ہے۔ بلوچ علاقے پہ جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس پہ پہلا حق بلوچ، سارا مت دو ہم کو، لیکن آپ کو اتنا دینا پڑے گا کہ ہماروں لاکھوں مزدور جو اس وقت ہم پشاور کی گرمی میں، پنکھوں میں، پسینے میں بھرپور ہیں، ہمارے بچے لاکھوں عربی دنیا میں، وزیر، مسعود، شنواری، خٹک، مروت، کیوں ہم نے ان بچوں کو لانا ہے؟ اور وہ تب آئیں گے جب ہمارے ان وسائل پہ جو اللہ پاک نے ہمیں دیے تھے، ہمارے بہادر باپ دادوں نے اس کو سنبھالا تھا۔ اگر آپ کو IMF کے، میں خمار ہوں، بلف، اگر آپ کو واقعی مشکل ہے IMF کے قرضے، آپ مومند کے سنگ مرمر پہ اختیار مومند قبیلے کو دے دیں، افریدی کو اپنے وسائل بھی اختیار دے دیں، مروت کو اپنے گیس اور تیل بھی اختیار دے دیں،
خرچہ کو اپنے علاقے پہ دے دیں، آپ آرام سے بیٹھیں، ہم IMF کا قرضہ اتار دیں گے اور پاکستان کا ایجنڈا تمہارے باپ کے دادا کے قبر پہ بلا کر اگر اس ملک کو چلانا ہے، افغانستان سے لڑائی غلط، نو کسی طرف نہیں. کیا کیا ہے افغانستان میں؟ دہشت گردی کی بات ہوتی ہے، دہشت گردی کی ڈیفینیشن بھی ہم کر رہی ہے. دہشت گردی پاکستان کا ایک کرنیل ریکارڈ پہ ہے، کرنل امام، وہ کہتا ہے میں نے 90,000 بدماشوں کو ٹریننگ دی، 90,000 جس میں عرب بھی تھے، جس میں عجم بھی تھے، جس میں پشتون بھی تھے، جس میں سب پتہ نہیں کیا چچن مچن سب بلا تھے، اور ان کے لسٹ نہیں رکھی. افطرکان ہم سوکھ ساتھی ہے، نمونہ و ساتھی 90,000 ایسے چلتے پھرتے خطرناک لوگوں کو آپ کی دنیا میں چھوڑ دیا جو ایسی بلڈنگوں کو اڑا سکتے تھے. جو بڑے بڑے پلوں کو اڑا سکتے تھے. یہ شریف آدمی وزیرستان کا ہے، میں جانتا ہوں. یہ سارے میرے عزیز لوگ رشتے دار ہیں، ان سے ابھی پوچھ لو. یہ اسد کیسر ہمارا اسپیکر رہا ہے، یہ ساتھ بیرسٹر صاحب ساتھ، یہ ان سے ابھی پوچھو چچنیا کس طرح ہے، ادھر 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 ادھر. ہمیں پتہ نہیں چچنیا کا. تم چچنیا کے لوگوں کو وزیرستان لے آئے، تم ازبک کو وزیرستان لے آئے، تم تاجک کو وزیرستان لے آئے، تم عرب بدماشوں کو وزیرستان لے آئے، پھر تم نے انہیں ٹرین کیا. ہمارے کم از کم اس وقت 1200 سے اوپر سماجی شخصیات کو آپ نے مارا. مولوی نور محمد اس میں شامل، مولوی معراج الدین اس میں شامل، سینیٹرز میں کئی وزیر سے نہیں ہوئے، فرید اللہ اس میں شامل، موجودہ علی وزیر کا والد میرا علم خان، اس کا سارے خاندان. آپ ہمارے اس دہشت گردی کے نام پہ یہ جو تماشا جو آپ نے پاکستان کا اپنے آپ کو ماما اعلان کیا ہے، آپ ہمارے مقروض ہیں. بیت اللہ مسعود دہشت گرد تھا، ٹھیک ہے دہشت گرد تھا، اس کا بھائی دہشت گرد تھا، 3% لوگ مسعود میں دہشت گرد تھے. آپ نے سارے مسعود کو کیوں بگا دیا؟ آپ نے مسعودوں کو کہا گھر خالی کرو. بابا کیا بات ہے، میں تمہارے گھروں میں چور ڈھونڈوں گا. چور تمہارا شور ہے، چور تو میں بتاتا. پشتوں میں خصوصاً وزیر مسعود علاقے میں جب بڑھیا کو غصہ آتا ہے دشمن کے مقابلے میں تو وہ 2 قسم کی بدعا دیتی ہے. وہ زوئی دمرشا یا وہ کوڑ جڑامشا، تیرا بیٹا مر جائے، تیرا گھر گر جائے. تم نے میرے بچے بھی مارے. جازوں سے پارلیمنٹ میں بھی بتایا گیا کہ اتنے 100 دس لاش بے 10 رپورٹ سی، یہ تو انگریزی کی 100 ہوا ہے. اتنے 160 آپ نے کیا مارا مسعود کے گھر میں؟ بوڑھیوں کو. جوان تو بھاگے ہوئے تھے، اپنے نکالے ہوئے تھے. آپ نے مسعود دہشت گرد تھا، ٹھیک ہے، خدا نخواستہ جنوبی شمالی وزیرستان دہشت گرد تھا، لیکن اس کا مارکیٹ تو دہشت گرد نہیں تھا. مارکیٹ کیوں اپنے لوٹے؟ مارکیٹ کیوں اپنی لوٹے؟ نزدیک ہے کوئی کتنا باڑہ 500 آدمی دہشت گرد تھے. باڑہ کا مارکیٹ تو دہشت گرد نہیں تھا، لنڈی کوتل کا مارکیٹ تو دہشت گرد نہیں تھا. آپ ہمارے مقروض ہیں اربوں روپے. کم از کم 3 جگہوں میں دھماکے ہوئے تھے. ایک یا درہ کے نزدیک درہ درخیل کی وہ پاور گزیک چکر دی وشوا وہ بلزے پچرگا کی بمون وروالو تل تاز ماز سنجوری خلق وزیلی دی ما دی زوی مرکز، ما دی سپنجوری مرکز، ما دی مور بی عزت کرلا.
میں دوبارہ بھی لگل معافی چاہتا ہوں. اس قتل عام کے بعد آپ مجھ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ڈول بجائیں گے اور میں اطاعت کروں گا. لاکھ سال نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. آپ اگر واقعی چاہتے ہیں، یہ بڑے شریف لوگ ہیں، مولانا سے میں ریکویسٹ کر دوں گا، مولانا فضل الرحمان سے، اگر اسد کیسر نے مجھے چھوڑا میں بھی ساتھ چلا جاؤں گا. ہم چلے جائیں گے افغانستان. افغانستان کی اس طرف 3 چیزیں بالکل مفت پڑی ہیں: بجلی، گیس اور پیٹرول مفت پڑی ہے. افغانوں کو ہم راضی کر لیں گے. ارے وہ پاگل لوگ، عقل کے ناخن لوگ. صرف یہ 3 افغانستان کے راستے، یہ 3 پائپ لائن، بجلی کی، گیس کی، پیٹرول کی، جب ایسے گزر جائے گی پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں گے. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ چالاکیاں کر کے یا آپریشن کے نام پہ چراغ پہ قبضہ کریں گے، مومن کے سنگ مرمر پہ قبضہ کریں گے، خٹک اور علاقے کے جپسم پہ قبضہ کریں گے، پیٹرول پہ قبضہ کریں گے، اور سجوائی سے پندے واقع ہم کسی کو دھمکی دینے نہیں آئے. میں یہ جولی پہلاؤں گا، یہ جولی خدا کو مانیے. اس خیبر میں، اس پشتون قبائل علاقے میں، اس پشتون وطن میں سکندر کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں. یہاں چنگیز کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں. یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے. یہاں امریکی، روسی باغ سے چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت یہ تماشا کرنا ہے، ہم تو جولی پہلائیں گے مت. اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گھر کا راستہ بھول جائیں گے. گھر کا راستہ بھول جائیں گے. نہ کرے لوگوں کو کام. شریف لوگ ہیں، اپنا آپ خود پالتے ہیں. آپ سے آج بھی ایک طرف آپ کہتے ہیں دنیا کو پروپیگنڈا کرتے ہیں پشتون دہشت گرد ہے، مت جاؤ اپنے زیارتوں میں، بدھ مت کی زیارتوں میں مت جاؤ. تیرا میں پشتون دہشت گرد گولی مارتا ہے. پھر اسی پشتون دہشت گرد سے آپ ہر سال 1 لاکھ آدمی ملیشیوں میں بھرتی کرتے ہیں. فرانس کی سفارت خانے کے سامنے آپ جائیں، 2 مسعود، ایک محمد، ایک وزیر کھڑا ہوگا. پارلیمنٹ میں جائیں، ایک یہاں کا خٹک ہوگا، مروت ہوگا، ایک افریدی ہوگا، شلواری ہوگا، سلمانی ہوگا. جب میں تمہارا چوکیدار ہوتا ہوں پھر دہشت گرد نہیں ہوں. جب وطن کا چوکیدار ہوتا ہوں پھر آپ، میں خدا کو مانے میں بوڑھا آدمی ہوں لیکن میرا وعدہ ہے، خدا نہ خواستہ اگر آپ نے ضد کی اور پشتون وطن میں ہمارے بچوں، بوڑھوں اور بیواؤں کو رلانے کی کوشش کی، قسم خدا کی میں گھر نہیں بیچوں گا. میں گھر نہیں بیچوں گا. میں ان بہادر پشتونوں کے درمیان ہوں گا. پھر جو ہونا تھا خبر خدا خبر شاہ دے میں ہم کر بڑا سڑے میں وہ سراشی یہ کیا شیر نے ویدا زمش قسمت چپوینوں کے مزل کو، دا زمش قسمت چپوینوں کے مزل کو، یو دشمن چوو ہو بیا بل ہو بیا بل ہو. دا یہ نرا ولی